بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ دوستو، آج ہم لیکچر اسلامیات میں حصہ سیرت النبی کا پارٹ 4 پڑھنے لگے ہیں، جس میں بعثت نبوی سے لے کر 13 نبوی تک کے اہم سوالات آج پڑھیں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 101 ہے، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر پر موجود تھے؟ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر موجود تھے۔ سوال نمبر 102 ہے، حضرت ام ہانی کس کی بیٹی تھی؟ حضرت ام ہانی ابو طالب کی بیٹی تھی۔ سوال نمبر 103 ہے، معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مبارک کس جانور پر کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج براق پر کیا۔ سوال نمبر 104 ہے، شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ تو پہلی منزل جو سفر دی وہ مسجد اقصی۔ سوال نمبر 105 ہے، معراج کی رات وہ کون سا اعلیٰ مقام تھا جہاں سے آگے جبرائیل نے جانے سے انکار کر دیا؟ تو مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ سوال نمبر 106 ہے، سدرۃ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ سدرۃ المنتہا سے مراد نور سے بنا ہوا بیری کا درخت مراد ہے۔ سوال نمبر 107 ہے، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ کس پیغمبر کے بار بار کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور 9 مرتبہ جا کر نمازوں کی تعداد کی کمی کی درخواست کی؟ تو یہاں پر پیغمبر کا نام پوچھا گیا ہے کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ مزید کمی کی درخواست کریں، تو 9 مرتبہ واپس جا کر کمی کی درخواست کی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اور 50 کی جگہ 5 نمازیں امت مسلمہ پر فرض ہوئی۔ سوال نمبر 108 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں وہ کون سی جگہ دیکھی جہاں کا طواف 70,000 فرشتے کرتے ہیں؟ یاد رہے کہ وہ بالکل عین کعبہ کے اوپر ہے۔ وہ جگہ بیت المعمور ہے کہ جہاں 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 109 ہے، واپسی پر سفر معراج کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کو دی، بتائیں واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ تو معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سوال نمبر 110 ہے، مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا کس سن سے ہوئی؟ مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا 11 نبوی سے ہوئی۔ سوال نمبر 111 ہے، 11 نبوی میں مدینہ کے افراد مسلمان ہوئے، بتائیں اسلام قبول کرنے والے اشخاص کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو ان کا تعلق بنو خزرج سے تھا۔ سوال نمبر 112 ہے، ان 6 آدمیوں کے قبول اسلام کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ پہلے 6 آدمی جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو ابتدائے اسلام انصار سے یاد کیا جاتا ہے کہ اس انصار میں سے وہ پہلے لوگ، ابتدائی لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 113 ہے، بیعت عقبہ اولی 12 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 افراد نے باضابطہ بیعت لی، ان افراد کا تعلق مدینہ کے کس قبیلے سے تھا؟ یاد رہے کہ ان 12 میں سے 5 پچھلے سال ہونے والے مسلمان تھے، تو ان کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، بیعت عقبہ اولی میں جنہوں نے شامل تھے۔ سوال نمبر 114 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افراد کے ساتھ کس معلم کو اسلام سکھانے کے لیے مدینہ روانہ کیا؟ ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو روانہ کیا۔ سوال نمبر 115 ہے، اواخر 12 نبوی میں نماز جمعہ کی ابتدا مدینہ میں ہوئی، جمعہ کا قیام کس نے کیا؟ جمعہ کا قیام اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ سوال نمبر 116 ہے، 13 نبوی کو جو مدینہ والوں کا قافلہ حج کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت آیا، اس میں کتنے مرد اور عورتیں شامل تھیں؟ تو اس میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ سوال نمبر 118 ہے،
اس انصاری کا نام بتائیں جس نے دونوں بیعتوں میں شرف قبولیت حاصل کیا، تو ان کا نام رافع بن مالک تھا۔ سوال نمبر 119 ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری قوم کے معزز و محترم فرد ہیں، ہم ان کے مخالفین کے مقابلے میں ہمیشہ ان کے سینہ سپر رہے، اب ان کا خود یہ ارادہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم انہیں وہاں لے جا کر دشمنوں کے حوالے کر دو، اسی پر کس نے حمایت اور حفاظت کا یقین دلایا؟ تو اس پر حفاظت کا یقین دلانے والے سوال نمبر 120 ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قوت اور اقتدار ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن تشریف لے جائیں۔ یہ کن صحابی نے پوچھا تھا، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، نہیں، اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ معاذ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا۔ سوال نمبر 121 ہے، قبیلہ اوس کے سردار کا کیا نام تھا؟ تو قبیلہ اوس کے سردار کا نام سعد بن معاذ تھا۔ سوال نمبر 122 ہے، کس سردار قریش کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ اب مسلمان اپنی قوت جمع کر کے اور مدینہ کے انصار کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے، اور اس نے دارالندوہ میں تمام سرداروں کا اجلاس بلایا؟ تو یہ ابو جہل تھا۔ تو اس کو فکر لاحق ہوئی کہ اب مسلمان اپنی قوت جمع کر کے ہمارے سے بدلہ نہ لیں، تو اس نے ایک بڑی میٹنگ بلائی تھی۔ سوال نمبر 123 سے، سب سے پہلے ہجرت مدینہ کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے ہجرت مدینہ کرنے والے صحابی کا نام حضرت ابو سلمہ بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال نمبر 124 سے، وہ کون سے صحابی تھے جو مکے کے بڑے خوش پوشاک اور شوقین نوجوان تھے؟ اسلام لاتے ہی ماں باپ دشمن ہو گئے، مدینہ میں تبلیغ شان سے کرتے کہ کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا جسے سامنے کی طرف قبول کے کانٹے لگا کر اٹکا لیا کرتے تھے، تو ان کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال نمبر 125 سے، مسلمانوں کی اکثریت نے کس سن نبوی میں ہجرت کی جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے؟ مسلمانوں کی اکثریت نے 13 نبوی میں ہجرت کی جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ 13 نبوی میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں نے ہجرت کی۔ سوال نمبر 126 ہے، اس صحابی کا نام کیا ہے جس نے اپنے 20 ساتھیوں کے ہمراہ علی الاعلان قریش کو للکار کر ہجرت کی؟ تو ان کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے علی الاعلان ہجرت کی تھی۔ سوال نمبر 127 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا سن کر سامان باندھنے کے لیے جب رسی نہ ملی، حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زار بند کے 2 ٹکڑے کر کے سامان سفر کو باندھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا خطاب دیا؟ تو ان کو ذات النطاقین کا خطاب دیا۔ حضرت اسماء بن ابی بکر کو ذات النطاقین کا خطاب دیا۔ سوال نمبر 128 ہے، مجھ کو ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تو میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو دیا؟ انہوں نے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔ سوال نمبر 129 ہے، مجھ کو دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کہا؟ یہ شہر مکہ سے کہا تھا۔ مکہ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے تھے۔ سوال نمبر 130 ہے، اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مدینہ کیا؟ اس کا نام القصواء ہے، قصواء نامی اونٹنی پر سفر کیا تھا۔ سوال نمبر 131 ہے، غار ثور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ یہ مکہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سوال نمبر 132 ہے، غار ثور میں موجود تمام سوراخوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھاڑ کر بند کر دیا، تو ایک سوراخ باقی بچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کس چیز سے بند کیا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک سے اس کو بند کر دیا تھا۔ سوال نمبر 133 سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کو تمام خبریں سنا جایا کرتا تھا۔ اس کا نام عبداللہ بن ابی بکر ہے۔ سوال نمبر 134 سے غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کو کھانا کون پہنچاتا تھا؟ تو غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسماء بن ابی بکر کھانا پہنچاتی تھی۔ سوال نمبر 135 سے غار سور کے منہ کو کس نے بند کیا؟ تو مکڑیوں نے جال سے بند کر دیا تھا۔ سوال نمبر 136 سے غار سور پر کس پرندے نے گھونسلے فوری طور پر بنا کر انڈے دے دیے؟ تو کبوتر نے وہاں پر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے۔ سوال نمبر 137 سے شام کو کون بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکری کا دودھ دو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا؟ تو یہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شام کو بکریاں جب چرا کر واپس لے جاتے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دے کر جاتے تھے۔ سوال نمبر 138 سے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے کتنا انعام مقرر کیا؟ تو کفار نے 100 سرخ اونٹ ان کے انعام میں مقرر کیے کہ جو بندہ ان تک پہنچائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 139 سے وہ کون تھا جس نے دوبارہ گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ تو ان کا نام سراقہ بن جاشم تھا۔ بعض جگہ سراقہ بن مالک بھی لکھا ہے، اس کا سراقہ بن جاشم بن مالک دونوں طرح ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 140 سے ہجرت مدینہ میں رہبر سفر کون تھا؟ ہجرت مدینہ میں رہبر سفر عبداللہ بن اریقط تھے۔ سوال نمبر 141 سے اے سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کس کے دور خلافت میں پوری ہوئی؟ تو یہ پیشن گوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ تو دوستو یہ تھے آج کے کچھ اہم سوالات۔ ابھی تک ہم نے پارٹ 4 تک جو پڑھے ہیں اس میں بعثت نبوی سے لے کر 13 نبوی تک کے اہم سوالات تھے۔ اس کے بعد اب ہجرت سے لے کر وصال نبوی تک تمام سوالات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔